بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صل وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال تبارک فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا واقولوا آمنا وهم لا یوقنون. صلوات. اللہم صل علی آل محمد. حضرات، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کو پیش کیا ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ یہ تصور فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم قیامت پر ایمان لے آئے، ہم برزخ پر ایمان لے آئے، ہم دوزخ پر ایمان لے آئے، ہم جہنم پر ایمان لے آئے، جنت پر ایمان لے آئے، مرنے کے بعد جزا و سزا پر ایمان لے آئے، محشر کے میدان میں حساب و کتاب پر ایمان لے آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بخش دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، ہمیں امتحان کی منزل سے نہ گزارا جائے گا، ہمیں امتحان کی منزل سے نہ گزارا جائے گا. لیکن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ غلط گمان کر رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں سوچ رہے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے گا، ایمان لانے سے بخش دیا جائے گا. خالق کائنات کہہ رہا ہے یہ غلط گمان ہے، بلکہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. سبحان اللہ. صل علی ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. تو ہر صاحبان ایمان کو اقرار ایمان کے بعد امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہر صاحبان ایمان کو اقرار ایمان کے بعد آمادہ امتحان رہنا چاہیے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے انسان کو جانچا جائے، پرکھا جائے، دیکھا جائے، امتحان کی منزل سے گزارا جائے، امتحان کی منزل سے گزارا جائے، تب اسے نجات ملے گی. تو سمجھ میں یہ آیا کہ نجات پر بنیاد اقرار ایمان نہیں ہے، نجات پر بنیاد کامیابی امتحان ہے. سلام محمد و آل محمد. نجات امتحان کی منزل میں گزرنے سے ملے گی، ایمان کو اقرار کر لینے سے نہیں ملے گی. اب اللہ کسی کا امتحان لے تو کیا اللہ اپنے علم کے لیے اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کا امتحان لے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، یا آپ کا امتحان لے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا؟ کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ انسان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، امتحان کی منزل سے گزارتا ہے، امتحان کی منزل سے گزارتا ہے. کیا دیکھتا، کیوں جانچتا؟ کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے، مومن ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، یہ جہنم کے راستے پہ تو نہیں چل رہا، جنت کے راستے پہ تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلا امتحان وہ امتحان ہوا آسمان پر. سب سے پہلا امتحان ہوا آسمان پر. وہ جو امتحان ہوا وہ آسمان پہ ہوا، لیکن امتحان کس کا ہوا؟ امتحان کس کا ہوا؟ کہ وہ امتحان آدم کا امتحان ہوا. کس کے ساتھ؟ کہ فرشتوں کے ساتھ. فرشتوں کے ساتھ اعلان ہوا. خالق کائنات نے جب آدم کے لیے آیت بیان کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے روک لگائی
تو کیا اللہ آدم کے امتحان لینے سے اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ پرکھا نہیں دیا جناب آدم کو، پرکھا اسے جاتا ہے جو گناہ کرے، جو کسی کے بہکانے میں جائے، جو گمراہ ہو جائے۔ جناب آدم کو پرکھا نہیں گیا، آزمایا نہیں گیا، عظمت آدم بتایا گیا، عظمت آدم بتایا گیا۔ جناب آدم کا امتحان لینے سے اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ عظمت آدم بتایا، عظمت آدم بتایا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آ گیا کہ آدم کا امتحان لیا گیا تو پرکھا نہیں گیا، آزمایا گیا۔ اگر کوئی معصوم امتحان کی منزل میں نظر آئے تب بھی سمجھ لینا کہ اسے آزمایا نہیں جا رہا ہے، پرکھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ عظمت معصوم بتایا جا رہا ہے۔ زبان محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معصوم کو آزمایا نہیں جا رہا ہے، پرکھا نہیں جا رہا ہے، معصوم کے رتبے کو بتایا جا رہا ہے، معصوم کے رتبے کو بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر معصوم کو امتحان کی منزل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے کربلا کے میدان میں چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، اب اگر آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں امتحان جانیے تو یہ سمجھ لینا کہ امام حسین کو آزمایا نہیں جا رہا ہے، پرکھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ کربلا کو آئینے میں دکھایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام حسین کو آزمایا نہیں جا رہا ہے۔ لیجئے، زمین پر، آسمان پر امتحان ہوا آدم کا، کچھ وقت گزرا، زمین پر آدمیت شروع ہوئی، آدم کا امتحان آسمان پہ ہوا، زمین پہ امتحان ہوا، اولاد آدم کا امتحان ہوا۔ دو نام تاریخ میں نظر آئے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اللہ نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا حابیل و قابیل کو، امتحان لیا کہ اپنی اپنی نظریں دلاؤ۔ حابیل نے نظر دلائی، قابیل نے نظر دلائی، بھائی دونوں بھائیوں نے نظر دلائی، لیکن فرق سن لیجئے، حابیل نے جو نظر دلائی وہ بہترین نظر کے معاملے میں دمبا لے کر چلا، قابیل نے نظر دلائی وہ سڑا غلہ لے کر چلا۔ لیجئے، حابیل نظر میں کامیاب ہو گئے، یا یوں کہہ دوں کہ حابیل امتحان میں پاس ہو گئے، قابیل امتحان میں فیل ہو گئے۔ لیجئے، حابیل کی نظر قبول کر لی گئی، قابیل کی نظر ناقبول ہوئی، تو پتہ یہ چلا جو نظر کے معاملے میں سخاوت دکھاتا ہے وہی امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ جو نظر کے معاملے میں سخاوت دکھاتا ہے وہی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیجئے، ایک وقت گزرا، ایک سیلاب آیا، ایک کشتی بنی، ایک کشتی نجات بنی، ایک نبی بڑھا، ایک بیٹا پہاڑ کی طرف بڑھا، نبی نے آواز دی، بیٹا سن بھی رہا ہے، پہاڑ کی طرف بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے۔ تاریخ نے کیا عجب جملہ دیا کہ جب امتحان میں کوئی ناکام ہوتا ہے تو نبی کے بلانے پہ نہیں، ہمیشہ پہاڑ کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے یہ امتحان کا معاملہ ہو۔ جب کوئی نبی بلاتا ہے اور انسان یا خود نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر امتحان میں ناکام ہے تو وہ پہاڑ کی طرف جاتا ہے۔ لیجئے، وہ نبی کا بیٹا تھا، نبی نے کہا میرا بیٹا، آواز آئی، کہا اے نبی تیرا بیٹا نہیں، نبی کہہ رہے ہیں میرا بیٹا، آواز آئی کہا تیرا بیٹا نہیں، یہ کیسا ماجرا؟ نبی کہہ رہے ہیں جس کی اولاد وہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا، آواز آئی کہا بیٹا نہیں۔ لیجیے، اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا یہ پرہیزگار نہیں، یہ نمازی
بیٹا ٹھیک، لیکن اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ تو سن لیجئے، جس کا عمل صالح نہ ہو، جس کا عمل صالح نہ ہو، وہ نبی کا بیٹا نہیں۔ پتہ یہ چلا، اگر اس کا عمل صالح ہوتا تو یہ نبی کا بیٹا ہوتا۔ اگر جس کا لقب عبد صالح ہو، ادھر نبی کے بیٹے نے نافرمانی کی، رشتہ کینسل کر دیا گیا۔ اگر بیوی نافرمانی کر دے اور میدان میں چلی آئے، صلی اللہ علیہ محمد جس کا لقب عبد الصالح ہو، تبھی معصومہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا، تبھی معصومہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ سن لیجیے، مرزا کا بیٹا مرزا ہوتا ہے، سید کا بیٹا سید ہوتا ہے، پٹھان کا بیٹا پٹھان ہوتا ہے، معصومہ کا بیٹا معصوم ہوتا ہے، معصومہ کا بیٹا معصوم ہوتا ہے۔ آواز آئی، ان کا نام 14 کی فہرست میں تو نہیں ہے، آپ انہیں معصوم کیسے کہتے ہیں؟ تو سن لیجئے، یہ عباس ہے، علی کا بیٹا۔ ایک آیت نازل ہوئی، کا آدم کو علم میں، نوح کو تقویٰ میں، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، کیونکہ نبیوں کی صفتیں علی میں پائی جاتی ہیں، علی میں موجود ہیں۔ تو میں نے بھی ان سے پلٹ کے پوچھا، یہ بتائیے، جب نبیوں کی صفتیں علی میں پائی جاتی ہیں تو 1,24,000 کی فہرست میں علی کا نام کیوں نہیں موجود؟ نبیوں میں علی کا نام کیوں نہیں موجود؟ بھائی وہاں پہ تو 12 ہی ہے، یہاں پہ 1,24,000 نبی ہیں، کہیں پہ بھی آ جانا چاہیے تھا۔ کیا نبیوں کی فہرست میں علی کا نہ ہونا کیا صفتوں سے محروم ہونے کی دلیل؟ کہ نبیوں کی صفتیں علی میں موجود، ویسے ہی معصوموں کی صفتیں معصوم میں موجود۔ کیا کہتا؟ خدا کے 2 کلام، ایک آیت اور ایک حدیث قدسی۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں بیان ہے کہ اے علی، اگر آپ کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم اللہ نے بنایا نہیں ہے، دشمنوں نے بنوایا ہے۔ اللہ نے جہنم کو بنایا نہیں ہے، دشمنوں نے بنوایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے، علی کی دشمنوں کی مرضی سے چلتا ہے۔ سوال ہے محمد والے، عذاب جو اللہ کا ہے وہ علی کے دشمنوں کے لیے عذاب ہے۔ ابھی بھائی نے جو جملہ کہا تھا وہ بہت ٹھیک جملہ کہا تھا کہ جو جا رہے ہیں تابوت چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجلس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کام بعد میں کر لیجئے، مجلس کبھی نہیں ملے گی۔ آپ یہاں سے جائیے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا اور آپ دنیا سے گزر جائیے، مجلس آپ سے چھوٹ گئی، مجلس آپ کی چھوٹ گئی۔ پھر محشر کے میدان میں جب پہلی رات ہوگی قبر میں، مولا کائنات آتے ہیں، ہر سوال کے جواب دیتے ہیں مولا کائنات، لیکن جب ایک سوال آتا ہے تو وہ مردہ خود بولتا ہے۔ وہ سوال کون سا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا مولا کون؟ اور مولا تھوڑی نہ کہیں گے کہ میں ان کا مولا ہوں، بلکہ مردہ خود کہتا ہے کہ میرے مولا علی مولا ہے، میرے مولا علی مولا ہے۔ اگر آپ یہاں سے مسجد چھوڑ کے گئے، اگر یہ کہہ کے گئے کہ ابھی آ رہا ہوں، تو قبر میں بھی علی یہ کہیں گے ابھی آ رہا ہوں۔ اللہ محمد
28 रजब को काफिला रवाना हुआ मदीने से। मदीना किसका था? का नबी का। लेकिन आज की तारीख में जो काफिला रवाना हुआ है वो काफिला रवाना हुआ मक्के से, खुदा के घर से, अली जहां विलादत फरमाए वहां से। पता ये चला जहां से चले वो नबी का, जहां पे ठहरे वो अली का, जहां पे ठहरे वो अली का। नबी के मकान से चले अली के मकान पे आए, नाना के मकान से चले वालिद के मकान पे आए, और आज वो अपने वालिद के मकान से रवानगी कर रहे हैं करबला के लिए। और आज की शब भी बहुत बड़े गम की शब है, इसलिए आज जिसकी शब है वो अब्बास का बहनोई है, हुसैन का सफीर है। जब 28 रजब को काफिला रवाना हुआ, इमाम हुसैन के दाईं तरफ और बाईं तरफ 2 शेर मौजूद थे। वो शेर कौन थे? एक तरफ जनाब अब्बास थे, एक तरफ जनाब हुसैन थे। कुछ दूर पे काफिला चला, कूफे वालों के खत आना शुरू हो गए। उन खत में लिखा हुआ था, ए मौला हुसैन आप कूफे तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे भैया मुस्लिम, तुम मेरे सफीर बनकर कूफे चले जाओ। इमाम हुसैन से जनाब मुस्लिम ने फरमाया, ए आका हुसैन, मैं आपको सफर की हालत में कैसे छोड़कर चला जाऊं? इमाम हुसैन ने फौरन ही कहा, ए मेरे भैया मुस्लिम, अगर तुम कूफे ना गए तो मेरी शहादत कूफे में होगी, मैं करबला ना पहुंच पाऊंगा। हाँ अजीजों, जैसे ये कहना था कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम रोते हैं, रोने के बाद उस महमिल के पास जाते हैं जिस महमिल में अली की बेटी थी, नबी की नवासी थी, उस महमिल के पास गए, आवाज दी, ए शहजादी, मुझे मेरे आका हुसैन ने कूफे जाने को कहा है। इतना सुनना था कि फौरन ही महमिल से आवाज आई, ए भैया मुस्लिम, जो मेरा हुसैन कहे उस पे अमल करो। हाँ अजीजों, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के पास आए, बेटी से रुखसत हुए, कूफे पहुंचे। कूफे पहुंचने के बाद लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद लोगों से पूछा, लोगों से बयान किया कि जिसने मेरे आका हुसैन को खत लिखा था वो सब मौजूद हो जाए। आवाज आई कि हम सब मौजूद हैं, आवाज आई हम सब मौजूद हैं। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने खोला। खोलने के बाद लोगों को बयान किया, लोगों ने मुस्लिम के हाथ में बैत करना शुरू कर दी। कुछ वक्त गुजरा, इमाम जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए। कुछ वक्त गुजरा कि क्या देखा कि मस्जिद में ये को तन्हा है, मस्जिद में ये को तन्हा है। मस्जिद से बाहर निकले, कूफे की गलियों में घूमते हैं। हाँ अजीजों, कूफे की गलियों में घूमते हैं, एक दरवाजे के पास जाके बैठ जाते हैं। एक मरतबा उस दरवाजे से एक मोमिना निकली। निकलने के बाद जनाब मुस्लिम से कहती है, ए आदमी तू कौन है, और चला जा अपने घर, वरना कूफे के दरिंदे तुम्हें मार डालेंगे। एक मरतबा जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद उस औरत से कहा, ए तो आ, जिसका कहीं घर हो वो अपने घर जाए, मैं एक मुसाफिर हूँ। जैसे ही तो ने अपना नाम सुना, रोने लगी। रोने के बाद कहती है, क्या आप मुझे जानते हैं? जनाब मुस्लिम ने फरमाया, क्या ए तो मैं तो तुम्हें जानता हूँ लेकिन तू मुझे नहीं जानती। एक मरतबा तो ने पूछा, ए आने वाले तू कौन है? कब मैं मदीने से आया हूँ। कब मदीने से? कहाँ से? कब मदीने से आया हूँ, बनी हाशिम मोहल्ले से आया हूँ। ये सुनना था कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के कदमों पे गिरी। गिरने के बाद कहती है, ए मौला मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे घर तशरीफ लाइए। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को वो मोमिना अपने घर में ले जाती है। ले जाने के बाद जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को सजदगा और तस्बीह ला के देती है। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम रात भर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। हाँ अजीज़ों, जैसे ही सुबह नमूदार हुई, जनाब मुस्लिम मोमिना के घर से निकलना चाहते हैं। एक मरतबा मोमिना आती है, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको कूफे वाले, कूफे के दरिंदे आपको मार डालेंगे, आपको कत्ल कर डालेंगे। एक मरतबा जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ऐ तो
وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو، اگر میں تمہارے گھر سے نہ گئی